2005 امریکہ، عراق، ہندوستان، افغانستان اور پاکستان کے بعد برطانیہ بھی دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ 7 جولائی 2005 میں لندن کی پبلک ٹرانسپورٹ میں ہونے والے دھماکوں میں 52 لوگ مارے گئے جبکہ 700 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دھماکوں میں بھی برطانوی شہریت کے حامل کچھ پاکستانی نکلے۔ دہشت گردی کی ان تازہ وارداتوں نے نہ صرف پاکستان کا نام بدنام کیا بلکہ یورپ میں رہنے والے دیگر مسلمانوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی۔ دنیا میں جہاں انسان کے ہاتھوں انسان کی موت کا کھیل جاری تھا، وہیں ایک اور قدرتی آفت نے بھی آن گھیرا۔ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے خوفناک زلزلے نے پاکستان کے شمالی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ یہ زلزلہ اس خطے کی 100 سالہ تاریخ کا بدترین زلزلہ تھا، جس کے جھٹکے افغانستان اور انڈیا میں بھی محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.6 ریکارڈ کی گئی۔ اس ہولناک تباہی کے بعد پاکستان سمیت پوری دنیا نے تباہ شدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 2006 پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں خانہ جنگی کا عالم تھا، جہاں پاکستانی سیکیورٹی فورسز بلوچ قبائل لیڈر نواب اکبر بگٹی کے ساتھ تصادم میں مصروف تھی۔ اس تصادم کے نتیجے میں اگست 2006 میں نواب اکبر بگٹی مارے گئے۔ ان کی ہلاکت کے خلاف بلوچستان سمیت ملک کے دیگر حصوں میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ 10 جولائی 2006 کو پی آئی اے کا فوکر جہاز نمبر PK688 چند منٹ کی پرواز کے بعد ملتان کے قریب گر گیا۔ اس میں سوار تمام 45 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے نے پی آئی اے کے جہازوں کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان اٹھایا۔ 2006 میں بلوچستان کے علاقے ریکوڈیٹ میں تانبے اور سونے کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 2 بلین ٹن تانبا اور 20 ملین اونس سونا نکالا جا سکتا ہے، جو ملکی معیشت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاکستان نے دسمبر 2006 میں شارٹ رینج میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ میزائل ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ 5 نومبر 2006 سابق عراقی صدر کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور 30 دسمبر کی صبح عید الاضحیٰ کے دن صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ بارود کی بو میں منائی جانے والی عید الاضحیٰ کے دن صدام کو پھانسی دینے کے عمل کو دنیا بھر میں ناپسند کیا گیا اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 2007 تنازعات اور حادثات سے بھرا 2007 پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین سال ثابت ہوا۔ اس سال پاکستان میں کچھ ایسے حادثات اور واقعات رونما ہوئے جنہوں نے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاسی اور سماجی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ مارچ 2007 سابق صدر پرویز مشرف نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کو اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کی طرف سے بھیجے جانے والے ریفرنس کی بنا پر معطل کر دیا۔ دوسری طرف کراچی شہر دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا، جہاں سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی اور 50 کے قریب نہتے اور بے گناہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا اور سینکڑوں افراد زخمی کر دیے گئے۔ 21 جولائی کو سپریم کورٹ کے 13 رکنی لارجر بینچ نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کر دیا۔ پاکستان میں خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو چکی تھی اور بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ دارالحکومت تک جا پہنچا تھا۔ جنوری سے جون 2007 تک لال مسجد اور اسلام آباد انتظامیہ کے درمیان تنازعات شدت اختیار کر گئے۔ لال مسجد کی انتظامیہ ملک میں شرعی قوانین کا نفاذ چاہتی تھی اور کئی بار اسلام آباد میں قانون کو ہاتھ میں لے چکی تھی۔ لال مسجد انتظامیہ اور حکومت کے درمیان 6 ماہ تک جاری رہنے والی بات چیت بلا نتیجہ ختم ہو گئی اور بالآخر حکومت نے لال مسجد پر آپریشن کا فیصلہ کیا۔ جدید اسلحے اور ٹینکوں سمیت پاکستان آرمی نے لال مسجد کا گھیراؤ کر لیا۔ 3 جولائی کو شروع ہونے والا یہ آپریشن 11 جولائی تک جاری رہا۔ اس واقعے میں حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 100 کے قریب لال مسجد میں موجود لوگ مارے گئے، جبکہ لال مسجد کی انتظامیہ کے مطابق اس جھڑپ میں 1000 سے زیادہ طلباء شہید کر دیے گئے۔ طالبان کی طرف سے سیکیورٹی فورسز اور سرکاری املاک پر بڑھتے ہوئے حملوں کے نتیجے میں 26 اکتوبر 2007 کو سوات میں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ لال مسجد اور سوات آپریشن کے بعد ان دہشت گرد گروپوں نے پاکستان کے دیگر شہروں کا رخ کر لیا اور خودکش حملوں کا سلسلہ پاکستان بھر میں بڑھتا چلا گیا۔
3 نومبر 2007 کو مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے پاکستان کے آئین کو معطل کر دیا. چیف جسٹس افتخار چودھری کو ایک بار پھر غیر فعال کر دیا گیا اور سپریم کورٹ کے کئی ججوں اور سینئر وکلاء کو نظر بند کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مشرف نے جیو نیوز سمیت متعدد ٹی وی چینلز کی نشریات بھی پاکستان میں بند کر دی. 8 سال کی جلاوطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو اپنے وطن واپس تشریف لائیں. ان کے بعد اگلے ہی مہینے 25 نومبر 2007 کو شریف برادران کو بھی اپنے ملک واپس آنے کی اجازت دے دی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لیڈران کا ان کی عوام نے بھرپور استقبال کیا، مگر ان کا آنا ملکی سیاست کو کیا رخ دینے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا. 27 دسمبر 2007 کو ملک کی سیاست کو ایک شدید جھٹکا اس وقت لگا جب پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے ایک جلسے کے بعد نامعلوم افراد نے فائرنگ اور دھماکے میں شہید کر دیا. Bhutto is dead. Breaking news out of Pakistan this morning. An opposition party official says that former Prime Minister Benazir Bhutto has died. This is a news flash from the ITV newsroom. The former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto has been killed in a bomb and gun attack. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی باغ ڈور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو سونپ دی گئی. سیونی مینو رانجھا آکھو ہیر نہ آکھو. اسی سال پاکستان فلم انڈسٹری میں شعیب منصور کی بنائی گئی فلم خدا کے لیے ریلیز ہوئی. اس کا عنوان 9/11 کے بعد اسلام کے نام پر ہونے والی دہشت گردی تھا. اس فلم کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر خوب سراہا گیا.